بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے کامیاب کر دیتا ہے، اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، اس بندے کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ عمل، آج کا جو خاص وظیفہ ہے، یہ آپ کی دشمن سے بھی حفاظت کرے گا۔ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو جنات کے ذریعے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کر جلتے ہیں اور ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آج یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو جنات کو ختم کر دے گا، ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بیمار بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے یا پھر آپ لوگ کسی بہت ہی خطرناک بیماری میں پھنس چکے ہیں اور آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، آپ کے بہت زیادہ پیسے بھی لگ چکے ہیں بیماری پر، جو آج کا میں یہ عمل بتا رہی ہوں، جو آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اسے پڑھنے سے لا علاج بیماری سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ بس آپ نے آج کا یہ عمل، آج کا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ جو بندہ بھی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کے وظیفے پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ دن بہت خاص ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج کا دن اتنا بابرکت ہے کہ اللہ پاک سے آپ لاکھوں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ نواز دے گا۔ جو بندہ بھی آج اس بابرکت دن، عظمت والے دن، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کریں اس کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور مستند ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج میں آپ کی خدمت میں وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اس وظیفے کے لیے، اس عمل کو کرنے کے لیے نہ کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جب جہاں جیسے آپ کو وقت میسر ہو، آپ اس عمل کو کر لیں۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب آج کا عمل کیا ہے کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام، یا واسطو یا فتاح کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی، سرخ روئی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ آپ نے یا باسطو یا فتاح کو
100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے یا باسطو یا فتاحو کی پڑھنی ہے اور نہایت دھیان، توجہ، گڑ گڑا کر خوش و خضوع کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، رکاوٹیں، بندشیں ہٹا لی جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو کی 100 مرتبہ تکرار کرنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یا باسطو یا فتاحو پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ اخلاص کا عمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو شخص سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن مجید کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ تو جو شخص 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں، اس کی پریشانیوں کو ختم کریں گے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ جو شخص 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کی، مشکلات کی، پریشانیوں کی دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ان کلمات کے وسیلے سے، ان کلمات کے صدقے سے نواز دیں گے اور اس کی ہر ناممکن حاجت کو پوری کر دیں گے۔ یہ عمل تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے اور نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا باسطو یا فتاحو کی ایک تسبیح پڑھی ہے اور دوسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان بیان کرنی ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار پڑھ کے اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، نادم ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقوں کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں اتنی ہی مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، ہمارا کوئی بھی عمل درود پاک کے بغیر نامکمل ہے، اس لیے آپ نے اول و آخر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ مکمل ہو جائیں تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنا شروع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں، اپنی تمام حاجتیں، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیریں عطا فرمائے۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔